کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے تیر انداز تھے اور عرب کے ممالک میں بہت بڑے تاجر مشہور تھے۔ حضور علیہ السلام نے ایک مرتبہ حکم دیا کہ سارے صحابہ کو فرمایا اور تبوک پر چلتے ہیں۔ تو حضرت کعب بن مالک کیونکہ گھوڑوں پہ بہت شوقین رکھا کرتے تھے اور بہت اچھی سواری کیا کرتے تھے، بہت زیادہ گھوڑے کو دوڑاتے تھے، تو آپ کے ذہن میں خیال آیا کہ حضور علیہ السلام نے تابوت کا حکم دیا ہے، سارے صحابہ چلے جائیں، میں کل چلا جاؤں گا، پرسوں چلا جاؤں گا، ترسوں چلا جاؤں گا، میں گھوڑا دوڑاؤں گا اور اپنی منزل پہ جلدی پہنچ جاؤں گا۔ یہی کل پرسوں کرتے کرتے حتیٰ کہ حضور علیہ السلام تابوت سے واپس آ گئے تو حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جب حضور علیہ السلام کی کچہری میں مسجد نبوی شریف میں حاضر ہوئے نا، تو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں کچھ منافق بھی موجود تھے اور کچھ بزرگ بھی موجود تھے جو نہ جا سکے حضور علیہ السلام کے ساتھ، اور جو منافق تھے وہ حضور علیہ السلام کے سامنے جھوٹ بول رہے تھے۔ وہ کہہ رہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بچی بیمار تھی، وہ کہہ رہا تھا یا رسول اللہ میں آج ہی ٹھیک ہوا ہوں۔ حضرت کعب فرماتے ہیں مجھے بھی پتہ تھا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں اور پتہ حضور علیہ السلام کو بھی تھا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، لیکن حضور علیہ السلام نے ان کی باتیں سنی۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک منٹ کے لیے میرے بھی دماغ میں یہ خیال آیا کہ میں بھی کوئی جھوٹ بول لیتا ہوں، لیکن پھر خیال آیا جھوٹ بولوں تو کس کے سامنے بولوں؟ یہ تو وہ نبی ہے جو نبی پتھروں کو بھی کلمہ پڑھاتا ہے، یہ وہ نبی ہے جس کی بارگاہ میں پتھر بھی آ کے کلمہ پڑھتے ہیں، یہ وہ نبی ہے جس کو زمین کے اوپر پڑے ہوئے پتھر روڑے بھی ان کی ذات میں درود و سلام پڑھتے ہیں، میں جھوٹ بولوں تو کیسے بولوں؟ جب میری باری آئی نا، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے مجھ سے پوچھا، میں نے سارا کچھ سچ عرض کر دیا، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے سستی ہو گئی ہے، میں سستی کی وجہ سے نہ آ سکا۔ حضور علیہ السلام نے ان کو چھوڑ دیا جنہوں نے جھوٹ بولا۔ حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں میں نے سچ عرض کی، لیکن حضور علیہ السلام نے اعلان فرما دیا کہ آج کے بعد کوئی کعب کے ساتھ کلام نہیں کرے گا، آج کے ساتھ کوئی بھی حضرت کعب کے ساتھ دعا سلام نہیں رکھے گا۔ حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں بہت بڑی آزمائش آ گئی میرے اوپر، میرے چچا زاد بھائی بھی تھے، خالہ زاد بھائی بھی تھے، وہ بھی مجھ سے نہ بولتے تھے، میرے ساتھ کوئی کلام نہ کرتا تھا۔ آپ فرماتے ہیں جب میں مدینہ المنورہ کی گلیوں میں سے گزرتا نا، مجھے ایسے لگتا جیسے مدینہ المنورہ کی گلیاں بھی مجھ سے نا آشنا ہے، مدینہ المنورہ کی گلیاں بھی مجھ سے روٹ گئی ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام کے غلاموں، حضور علیہ السلام کی ناراضگی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے بھی برداشت۔ کسی نے کہا تھا نا کہ دعا منگیا کرو سنگیو کتے مرشد نہ رس جاوے، جنہ دے پیر رس جاندے وہ جیوندے ہی مرے رہندے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے حکم فرمایا اے کعب اپنی بیوی کو بھی ان کے گھر بھیج دو۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں؟ فرمایا نہیں، طلاق نہیں دینی، بس ایسے ہی اسے اپنے میکے بھیج دو۔ حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں میرے بیوی بچے بھی چلے گئے، میں تنہا رہ گیا۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں مسجد نبوی شریف میں جب نماز پڑھنے کے لیے جاتا، جب میں اپنا چہرہ حضور علیہ السلام کی طرف کرتا، حضور علیہ السلام اپنا چہرہ مبارک پھیر لیتے، جب میں اپنی نگاہیں اور طرف کرتا تو حضور علیہ السلام میری طرف دیکھتے۔ خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے بات فرمائی ہے، آپ فرماتے ہیں میں ویکھاں تے میرا یار نہ ویکھے تے میں نہ ویکھاں تے وہ ویکھے، ایڈے چنگے لیکھ نہ میڈے ویکھن تے وہ ویکھے، یار فریدا
कोई यार दे मरिए भावें वो वेखे या ना वेखे। हजरत काब बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप फरमाते हैं मैं अपने घर में मौजूद था, मेरे पास वो शाम के इलाके का एक बादशाह ईसाई था, उसकी तरफ से खत आया। उनके अरब ममालिक को पता था हजरत काब बहुत बड़ा घोड़े सवार है, बहुत बड़ा ताजिर है, बहुत बड़ा सखी है, बहुत बड़ी इसके पास प्रॉपर्टी है अरब के ममालिक में। तो उस बादशाह ने खत भेजा। उस बादशाह ने माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह ये नहीं कहा कि काब काफिर हो जाओ या ईसाई हो जाओ। उस खत में ये लिखा था, ऐ काब हमने सुना है तुम्हारे नबी ने तुम्हें अपने से दूर कर दिया है, अपने से जुदा कर दिया है। हजरत काब बिन मालिक फरमाते हैं मेरे ऊपर आजमाइश पहले जो थी ये आजमाइश उससे भी बहुत ज़्यादा बुरी थी, बहुत ज़्यादा दर्दनाक थी। आप फरमाते हैं जब मैंने खत पढ़ा मैंने खत को फाड़ कर तंदूर में डाला और अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ की, या अल्लाह, काब बिन मालिक ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ की, या अल्लाह मेरी इबादत इतनी मशकूक हो गई है कि काफिर मुझे अपनी तरफ बुला रहे हैं। मस्जिद नबवी में सर सजदे में रख कर अल्लाह की बारगाह में हजरत काब बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब तौबा की ना, तो जब सुबह सहरी के टाइम अपने घर आए तो एक बंदा दौड़ता दौड़ता आता है, आकर कहता है ऐ काब तूने जो रात अल्लाह की बारगाह में तौबा की थी उस तौबा को अल्लाह ने कबूल करके हजरत जिब्राइल को भेजा है। हजरत जिब्राइल हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए हैं और रब्बे ज़ुल जलाल के महबूब ने भी तुम्हें माफ़ कर दिया है और रब्बे ज़ुल जलाल के महबूब ने तुम्हें याद किया है। तो हज़रत काब बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप हुजूर अलैहिस्सलाम के कदमों में आते हैं, आके अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा माल आप रख लें, मेरी सारी ताकत और शोहरत आप रख लें। या रसूल अल्लाह मुझे वो ताकत वो शोहरत नहीं चाहिए जो मुझे आपसे जुदा कर दे।